محبت ہے۔ یہ مسئلہ کسی سنی شیعہ دیوبندی وہابی کا نہیں ہے، یہ مسلمان کا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ فرمائیے۔ یہ سارا کچھ ٹھیک رکھنا بندہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیا؟ عقائد، اعمال، نظریات، یہ تین چیزیں اگر جس کی ٹھیک نہیں ہے نا، اس کے لیے پریشانی بن جائے گی۔ باتیں تو ہمیں بڑی آتی ہیں، زبانیں بڑھ گئی ہیں ہماری اس دور میں، زبانیں بڑھ گئی ہیں، جو دل میں آیا وہ زبان سے نکال دیا۔ خاموش رہنا چاہیے بندے کو، بڑا سمجھ کے اور حوصلے سے، بڑا غور خوض کرنے کے بعد یہ زبان کو ہلانا چاہیے۔ یہ چھوٹی سی زبان جب ہل جاتی ہے تو اس کا زخم بندے کے مرنے تک ختم نہیں ہوتا، اور اگر یہ پیار سے ہل جائے تو بڑے بڑے زخم مل جاتے ہیں، اور زبان کا زخم زبان ہی ملاتی ہے، یہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ زبان سے کسی کو اذیت دی ہے تو مرنے تک وہ بندہ تڑپتا رہتا ہے، یار اس نے مجھے بول کیا دیا ہے، اور ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ باہر والے تو باہر والے، ساتھ جو پیدا ہوئے ان کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھنا، یہ زبان سے اگر کسی کو میں نے اور آپ نے زخم دیا تو اس کا حساب بڑا سخت لیا جائے۔ فضائل پڑھے ہیں میں نے محرم سے لے کر ربیع الاول، اس کے بعد شان اولیاء، تو میں نے کہا جس نے یہ ساروں کو پیدا کیا اس کی بات بھی ہونی چاہیے۔ یہ جو سب کا خالق ہے اللہ، اس کی بات بھی ہونی چاہیے۔ سورہ انشقاق سے میں نے چند آیتیں پڑھی ہیں 30ویں پارے سے، منظر و قیامت کا بیان کر رہی ہیں۔ مسلمان کے لیے صرف ایک یہی جہان نہیں ہے، انسان بڑے جہانوں سے ہو کے آیا ہے۔ وہ ایک جہان تھا، جہان سری، انسان وہاں تھا لیکن انسان کو خبر نہیں تھی کہ میں بھی ہوں۔ جب اس کو پتہ چلا نا میں بھی ہوں، تو پھر اس میں فرعونیت آئی، نمرودیت آئی، یزیدیت آئی۔ جب تک اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں بھی ہوں تو اچھا تھا، بہتر تھا۔ جب اس کو پتہ چل گیا میں بھی ہوں، تو جب بندے میں یہ بات آ جائے نا میں بھی کچھ ہوں، تو سمجھ لینا وہ کچھ نہیں ہے، سمجھ لینا کہ وہ کچھ نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ یہ کہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، سارا کچھ میرا مالک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سارا کچھ وہی ہے۔ میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے، میری اوقات کیا ہے، مجھے تو چلانے والا چلاتا ہے۔ میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے تے جی میں رکھے ہو میں رہنا، وہ جس طرح جس حال میں رکھے اسی طرح رہنے میں میری بھی کامیابی ہے اور آپ کی بھی کامیابی ہے۔ میں اور آپ تو ہیں ہی کچھ نہیں نا، اوقات ہی کوئی نہیں۔ وہ چلائے تو چل پڑتے ہیں، وہ روکے تو سانسیں چل رہی ہیں وہ چلاتا ہے، جب بند ہو گئی تو باہر چارپائی پڑی ہے، پڑی ہوئی ہے نا باہر چارپائی۔ بہت سارے لوگوں کو لٹایا نہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اس پہ نہیں لٹایا، کندھوں پہ نہیں اٹھایا، مٹی میں جا کے ڈال کے نہیں آئے۔ میں اور آپ کیا ہیں، میں اور آپ کیا ہیں، وہی حقیقت میری اور آپ کی ہے جس کو ہم نے کل یا 2-4 دن پہلے دفن کیا۔ میں اور آپ بھی وہی ہیں، میں اور آپ بھی وہی ہیں، اس پہ غور ہونا چاہیے۔ میں اور آپ بھی وہی ہیں۔ وہ اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے نہیں مٹی میں ڈالا، بھائیوں کو نہیں ڈالا، باپ کو نہیں ڈالا۔ میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا، یہی ہوگا میرے اور آپ کے ساتھ بھی۔
زندگی میں غور کر لینا چاہیے. وہ مالک جو سارا کچھ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، میرے اور آپ کا اندر اور باہر کا سسٹم چلا رہا ہے، مجھے اور آپ کو بغور مشاہدہ فرما رہا ہے، اس کے وفادار ہو کے رہنا چاہیے. اس نے مجھے اور آپ کو بڑے نازوں سے بنایا ہے. ناز ہے مجھ پر اور آپ کو، میرے اللہ کو. میرے اللہ کو مجھ پر اور آپ پر ناز ہے. وہ فرماتا ہے تجھے میں نے سب سے بہترین بنا کے بھیجا ہے. میری ساری مخلوق کا شاہکار ہے تو میرا شاہکار ہے. میری مخلوق کا صحرا اور میری مخلوق میں دلہا انسان تو ہے. دلہا تو ہے. اور دلہا صاحب کیا کرتے ہیں؟ جو مسلمان نہیں وہ جو مرضی کرتا پھرے. مجھے اور آپ کو قرآن کی صورت میں ضابطہ حیات دیا گیا ہے. میرے اور آپ کے لیے زندگی بسر کرنے کا ایک کرائیٹیریا ہے، حدود ہیں. میں اور آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. جائیں گے تو سسٹم خراب ہو جائے گا. اسی کے اندر رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ انشقاق 30واں پارہ فرمایا یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، جب اللہ فرمائے نا اے انسان، تو آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ مجھے کہہ رہا ہے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں فلاں کے بیٹے، تیرا اللہ تیرے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے. غور کر. جب یا ایھا الانسان کے لفظ آئیں تو پھر آپ ہر جگہ جب آئے تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے میں اور آپ سمجھیں یہ مجھے میرا اللہ کہہ رہا ہے. یہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. ان قریب تو اپنے اللہ کی طرف دوڑے گا. یہ قرآن ہے. کیا کرے گا؟ دوڑے گا. نہیں دوڑے گا تو تجھے دھڑایا جائے گا. قدحا فملاقیہ. اور پھر تیری اس سے ملاقات بھی ہوگی. اس سے ملاقات ہوگی تیری. اے انسان، تیرے رب کی طرف تجھے دھڑایا جائے گا اور پھر تیرے اللہ سے ملاقات ہوگی. ملاقات کے لیے ہم کسی بڑے دوست سے، رشتہ دار سے، یا کوئی حج کر کے آ جائے تو اس سے، یا کوئی عمرہ شریف کر کے آئے اس سے، یا کوئی بڑا کام کرے اس سے ملاقات کے لیے ہم جاتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا بولیے، سارے بولیے. تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں بغیر اہتمام کے؟ تیاری کرتے ہیں نا، تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے اپنی طرف سے جانے کی کوشش کرتے ہیں. بڑا آدمی ہے، اس نے بڑا کام کیا ہے، حج کر کے آیا ہے، عمرہ کر کے آیا ہے، تو اپنی طرف سے ہم پوری تیاری کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے کسی سے ملاقات کرنی ہے. ذرا غور کیا دنیاوی اعتبار سے بڑی تیاریاں کرنے والے انسان، تو نے اپنے مالک سے بھی ملاقات کرنی، اس کے لیے تیاری کر لی ہے میں نے اور آپ نے. کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، فکر مند ہیں ملاقات کے بارے، غور کرتے ہیں ہم وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے. اس نے اگر کچھ پوچھ لیا کہ زندگی میں جو کچھ میں نے تم سے وعدے کیے تھے میری طرف سے کوئی کمی تو نہیں آئی؟ ہائے 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 ہائے، میں نے تجھے زندگی میں سارا کچھ دیا کہ نہیں دیا؟
صحت تھی، یہ آنکھیں کام کرتی رہی ہیں، ہاتھ کام کرتے رہے ہیں، چلتا ٹھیک رہا ہے، کوئی مایوسی تو نہیں ہوئی، میرے دینے میں کوئی کمی تو نہیں رہی، تو جو سارا کچھ میں نے تجھے پیور دیا تھا، کھوٹ کے بغیر دیا تھا، ہائے ہائے ہائے، اے بندے میرا اور تیرا اللہ اگر مجھ سے اور تجھ سے پوچھ لے کہ میں نے تجھے جب سارا کچھ دیا تو اس میں مکسنگ نہیں تھی، کھوٹ نہیں تھا، سارا کچھ خالص دیا تھا، اس کے اخلاص کو بڑھانے کی بجائے جو دیا تھا وہی لے آتا تو پھر بھی تجھے بخش دیتا۔